نکاح کرنا جو کہ سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مگر اس نکاح کو ہزاروں گناہوں کے بیچ میں گھیر لیا گیا ہے۔ نکاح اسلام کے اندر اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو جو قاضی صاحب ہوتے ہیں نکاح پڑھانے والے، وہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور خطبے کے دوران ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، نکاح کرنا میری سنت ہے اور جو میری سنت سے انکار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ سوچو تو صحیح نکاح کی اہمیت کتنی ہے۔ یہی وہ نکاح ہے کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، مگر جب نکاح کرنے کی باری آئی، اس نکاح کے ذریعے ایمان کو مضبوط کرنے کی باری آئی تو اس نکاح کے پیچھے ہزاروں گناہوں کا طوفان کھڑا کیا جا رہا ہے۔ کہیں پر ناچ گانے ہو رہے ہیں، کہیں پر شراب کی بوتلیں کھولی جا رہی ہے، کہیں پر جوا کھلایا جا رہا ہے۔ کیا یہ مسلمانوں کے کام ہے؟ ارے شراب وہ نحوست جسے حدیث پاک کے اندر ام الخبائث کا خطاب ملا ہو، تمام برائیوں کی ماں شراب کو کہا گیا۔ تاش کے پتے وہ نحوست والے کہ فقہائے کرام فرمائے کہ جس نے تاش کے پتے ہاتھ میں لیے پھر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا اور نماز پڑھنے سے پہلے وضو کیا تو اس نے پانی سے نہیں بلکہ سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھی۔ آج مسلمان تاش کے پتوں کو اپنے سینے سے اوپر کے جیب میں لگائے گھوم رہا ہے۔ کیا یہ مسلمانوں کے حال ہے؟ شادی کے اندر ہزاروں گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے اور پھر 2-4 مہینے کے بعد امام صاحبان کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے۔ حضرت ابھی شادی ہوئی تھی، دلہن روٹ کر گھر بیٹھ گئی، تعویذ بنا دو، پتہ نہیں کسی نے کیا کرا دیا۔ ارے اللہ کے بندو، کسی نے کچھ نہیں کرایا، ارے جو کچھ بھی کرایا ہم نے ہی کرایا۔ جب شادی کرنے کی باری آئی، اللہ کی نافرمانی ہم نے کی، رسول پاک کی نافرمانی ہم نے کی، خداوند قدوس کی بارگاہ میں عبادت اور ریاضت کرنے کے وقت گناہوں کا طوفان کھڑا ہم نے کیا۔ جب اتنے گناہوں کا ارتکاب ہم کریں گے تو بتاؤ رب کائنات کی طرف سے کہاں ہم پر بارش ہوگی، رحمت و انوار کی بارش ہوگی؟ پھر تو بندہ مصیبتوں کا ہی شکار ہوگا۔ اور قرآن پاک کے اندر موجود ہے یہ بات کہ تم پر جو مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو رب معاف فرما دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت، شکوہ ہے زمانے سے نہ قسمت کا گلہ ہے۔ ارے دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ آج مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف جا رہا ہے، ہوش نہیں۔ یہاں پر دیکھیں کتنے لوگ ہیں، گنتی کے لوگ ہیں۔ کسی بچے کو کہا جائے بھیا گننا کتنے مرد بیٹے، بچہ گن کر آ جائے، مگر اگر اسی گاؤں کے اندر کسی ناچنے والی کا فنکشن رکھ دیا جائے تو جوان بوڑھے دوڑ کر چلے جائیں گے، صاحب ہم بھی دیکھیں گے۔ کیا یہ مسلمانوں کے کام ہے؟ ہائے وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں انہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اور شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ارے ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ آج مسلمانوں کے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کو چاہیے کہ غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائے۔ ہمارے گھر میں اگر شادی کا موقع آئے تو گانوں کی محفلیں نہ سجائے، ناچ گانوں میں پھر بے حیائی۔ اللہ اکبر۔ مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے ان مرد لوگوں پر، ان اسلامی بھائیوں پر جو باپ کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، کبھی بھائی کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، کبھی شوہر کے مقام پر وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، مگر مجھے افسوس ہے اس بھائی پر، اس باپ پر، اس شوہر پر کہ جس باپ کے آگے اس کی جوان بیٹیاں ناچ رہی ہے۔ مجھے افسوس ہے اس مرد پر کہ جس کی بیوی غیر مردوں کے بیچ میں ناچ رہی اور یہ دیکھ رہا ہے۔ مجھے حیرانی ہے اس بھائی کے اوپر کہ یہ کیسا بھائی ہے کہ اس کی بہن کو اگر کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے تو شاید تلوار لے کر آ جائے کہ اس کی مجال کیسے ہوئی میری بہن کو دیکھنے کی، اور اسی کی آنکھوں کے سامنے اس کی بہن غیر مردوں کے سامنے ناچ رہی، افسوس تک نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل میں،
بنت حوا کو نچاتے ہیں سری محفل میں، کتنے ظالم ہیں کہ رسم وفا یاد نہیں، اپنی بربادی کا سبب شاید یہی ہے کہ سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔ آج سب کچھ کر رہا ہے بندہ مگر وہ کام نہیں کر رہا جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کے پیارے حبیب راضی ہوتے ہیں۔ پوچھو علماء سے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی اپنے قبر انور کے اندر اپنے امتیوں کے اعمال کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ہمارے آقا آج بھی اور امتیوں کے اچھے برے اعمال کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ہمارے آقا جب دیکھتے ہیں کہ میرا امتی اچھے کام کر رہا ہے، خدا بند قدوس کو راضی کرنے والے کام کر رہا ہے، میری سنتوں کے مطابق ہر کام کر رہا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام قبر انور میں خوش ہوتے ہیں، اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھا کر رب کائنات کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جب آقا کریم علیہ السلام ملاحظہ فرماتے ہیں کہ میرا امتی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ناچ گانے کر رہا ہے، شرابیں پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، نمازوں کو قضا کر رہا ہے، سود کا لین دین کر رہا ہے، غیر عورتوں کو ٹک ٹکی باندھ کر بد نگاہی کے ساتھ دیکھ رہا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب اطہر اپنے مزار شریف کے اندر غمگین ہوتا ہے۔ اللہ، ارے وہ قوم جو قبر کے اندر، مزار پاک کے اندر رسول پاک کے دل کو ٹھیس پہنچاتی ہو، وہ زمین کے اوپر کبھی عزت و وقار کے ساتھ جی نہیں سکتی۔